کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں پہنچے اللہ کا فضل، مراد یہ کہ فتح ملے، مال غنیمت ملے، غلبہ ملے، جیت حاصل ہو جائے، اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا جب مسلمانوں کو جیت مل جائے، مال غنیمت مل جائے، پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، وہی لوگ جن سے پچھلی دفعہ میں آپس میں جان پہچانی نہیں تھی، مراد یہ کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ایک دم سے انجان بن گئے، جیسے تعلق ہی نہیں، شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا لیا، یہ کہتے تھے۔ فرمایا وہ لوگ جن کا آپس میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو انجان بن رہے تھے اور شکر کر رہے تھے کہ شکر ہے ہم بچ گئے، یہی لوگ جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، انعام ملتا ہے، تو پھر کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو پھر میں بھی بڑا کامیاب ہو جاتا، میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ تو مراد یہاں ایک تو منافقین کا انداز سمجھایا گیا ان آیات کے اندر، کہ منافقین کا یہ انداز ہے کہ مسلمانوں سے جب مصیبت کا کوئی معاملہ آئے، تکلیف کا معاملہ آئے تو بڑا دیر کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ مسلمانوں پہ تکلیف آئے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بچ گئے، اور جب مسلمانوں کو کوئی فتح مل جائے، انعام مل جائے، دولت ہاتھ آ جائے، پھر بڑے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہم ساتھ ہوتے، کاش ہم بھی کامیاب ہوتے۔ پھر یہ بھی کہتے تھے کہ بس ہمیں تو مجبوری نے مار دیا تھا، ورنہ ہم آئے تو تھے، بس آپ لوگ نکل گئے تھے۔ مراد یہ کہ وہ اس طرح کی گفتگو کہ ہم ہیں آپ کے مخلص، بس رہ گئے تھے کسی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے رہ گئے تھے، یہ ایک انداز۔ دوسری چیز جو بتائی گئی پہلی آیت میں وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو تمام تر معاملات میں ہوشیار رہنا چاہیے، جو غیر مسلم ہیں ان سے، کہ وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف کیا کیا چیزیں تیار کر رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں، اور ساتھ ساتھ اس کے مقابلے پر اپنے لیے تیاری کرنا۔ ایک آیت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آیت آئی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تیاری ہے یہ تیر اندازی ہے، 3 مرتبہ فرمایا کہ یہ جو تیاری ہے یہ تیر اندازی ہے۔ تیر اندازی مراد یہ کہ اپنے آپ کو تیار رکھو جنگوں کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے، لڑائی کے لیے، ہر وقت بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ یہی چیز جدت کے ساتھ، اب جیسے آج کے دور میں اب تیر تلواروں کا دور نہیں ہے، تو آج کے جو ہتھیار ہیں اس حساب سے مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں بھی اور آپ کے بعد جو صحابہ کرام گزرے انہوں نے بھی بھرپور انداز میں تیاریاں کی ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو اہل شام کی طرف آپ نے باقاعدہ خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ اپنی اولادوں کو تیراکی اور گھڑ سواری سکھاؤ، سب کو آنی چاہیے۔ اور کئی ایسی روایتیں مختلف انداز میں اور بھی ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین کسی شہر میں گئے دورہ کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، علاقائی حساب کتاب دیکھنے کے لیے، تاکہ حالات سے جائزہ لیا جا سکے، یا وہاں کہیں بھی کسی بھی انداز میں دورے کے لیے گئے، ہوتا ہے نا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں رستوں میں، گلیوں میں، کونوں میں، ادھر ادھر، محلے کے بچے تھے کھیل رہے تھے، ان کی نظر پڑی، مسلمانوں کا علاقہ تھا، مسلمانوں کے بچے تھے، کھیل